बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर शदीद किस्म का भौचाल आया हुआ है। मुल्क भर में जो एहतजाजी तहरीक है वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा जो बलूचिस्तान से जो कौम परस्त जमातों ने एहतजाज शुरू किया, तहरीक इंसाफ वहाँ पर लीड कर रही है। इसके अलावा जो GDA ने आज कराची के अंदर सिंध के अंदर एक खौफनाक किस्म का एहतजाजी मुजाहरा किया और बड़ी तादाद में जो लोग सामने आए हैं, उसके बाद हालात जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। परेशानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जाती उमरा जरदारी हाउस के अंदर भी परेशानी मौजूद है और मुल्क की जो सियासत है वो इस वक्त अडियाला जेल के एक कैदी के गिर्द जो है वो घूमना शुरू हो चुकी है। वो जो फैसला करेगा वही इस वक्त ना सिर्फ एक्सेप्ट होगा बल्कि वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। और जितने भी इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं वो इमरान खान की बात करेंगे तो ही लोग जो हैं वो सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और 24 घंटों के अंदर इमरान खान के हक में दूसरी बड़ी जो गवाही है वो सामने आई है। इस सारी चीज़ों के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और एक कमेंट टाइप आज मेरा ये व्लॉग होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप है, मैं लीगल लीडरशिप को नहीं कह रहा, जो सियासी लीडरशिप है जो कई बरसों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ रही है, उनकी एक्टिव होने से और उनकी इमरान खान से मुलाकात होने के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नई जो एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी है। अब लोग जो हैं वो डिस्कशंस भी कर रहे हैं और लोग जो हैं वो सियासत के ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है और इसको संजीदा भी लिया जा रहा है। जो तहरीक इंसाफ ये कह सकते थे कि तन्हाई का शिकार नज़र आ रही थी, वो अब सियासी जमात जो है वो ना सिर्फ ड्राइंग रूम्स के अंदर डिस्कशन उसकी शुरू हो चुकी है बल्कि अब जो हमारे इक़्तिदार के असल ऐवान है वहाँ तक भी उनको संजीदगी से लिया जा रहा है। और अब जो प्लान्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं जिसके की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और जो पॉलिसीज़ बनाने वाले थे एंटी इमरान या फिर PTI मुखालफिन की दिलजोई करके या फिर उनको हौसला देकर, उनको सपोर्ट करके या फिर उनको बतौर हैंडलर उन्होंने जो हैंडल किया, वो अब शिफ्ट होने के लिए या तो तैयार हैं या फिर उसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो शुरू की जा चुकी है। और एक नई जहद और नई तहरीक की जो सूरत हाल है वो इख्तियार करती जा रही है। और यही वजह है कि इस वक्त जो अडियाला जेल है और इमरान खान जो कि वहाँ पर कैद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, अब तमाम तर जो सूरत हाल है वो अब उनके गिर्द घूमना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से की तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप है उसने, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो तहरीक इंसाफ की शुरू हो चुकी है। और जो मौजूदा अगर नंबर गेम के ऊपर देखें, जो हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल के ऐलान के बाद जो कि इमरान खान साहब ने किया है कि हफ्ते को हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो लोग जो है वो जो एतराज़ कर रहे हैं कि उनके साथ आम इंतखाबात में धांधली हुई है, और जो लोग इस सारी सूरत हाल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो है वो उनके साथ बात की जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई, असद कैसर साहब थे, इसके अंदर बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब थे, वो साथ में बैरिस्टर सैफ भी थे और दीगर लोग शामिल थे। तो इस मुलाकात के बाद काफ़ी ज़्यादा तबसरे तज्ज़िये होना शुरू हो गए। देखें जी, मौलाना फजल रहमान को ये डीजल कहते थे और दूसरी तरफ से कहते थे कि देखें ये मौलाना फजल रहमान जो है वो PTI वालों को यहूदी एजेंट कहते थे, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे। और यही लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो शाइस्तगी है उसको ख़त्म कर दिया है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर जो सियासत जो गुफ्तगू का नाम हुआ करती थी, जो मुज़ाकरात का नाम हुआ करती थी, उसको ख़त्म कर दिया है। और अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो बदतरीन मुखालिफ हैं, जिनको PTI के लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिकस्त दी है, अब अगर तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये किस चीज़ का इजहार है? ये इसी बात का इजहार है कि यार ये सियासी लोग हैं और ये सियासत करना चाहते हैं। और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी खुशदिली से तहरीक इंसाफ के जो वफद है उसका इस्तकबाल किया, उनके साथ गपशप लगाई, उनको खिलाया, चाय वगैरह पिलाई है, तवाज़ो की, और उसके बाद उनसे यही कहा कि जो आपका मौक़िफ़ है धांधली के ख़िलाफ़ वही फिर हमारा ही मौक़िफ़ है और हम एक साथ मिलकर चलने के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो शूरा है या फिर जो दीगर हमारे अराकीन हैं उनके साथ गुफ्तगू कर लेता हूँ और उसके बाद
جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس سے کچھ دیر پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر مولانا فضل الرحمان نے ان کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ عام جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف، جب وہ وزیر اعظم تھے، جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جنرل باجوہ اور پھر انہوں نے کہا جنرل فیض حمید، ان دونوں نے ہم سے ملاقات کی تھی، ہمارے سامنے آئے تھے، سب کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاؤ، اور پھر ہم نے مہر لگاتے ہوئے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی۔ انہوں نے کہا میں نے انیشلی اس کی مخالفت کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، اور پھر تحریک عدم اعتماد جب آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت انکار کرتا تو یہ کہتے تھے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں، لیکن بعد میں جس طریقے سے بندے توڑے گئے، اور یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بیان تھا۔ پھر آج انہوں نے وضاحت بھی کی ہے، ایک ٹی وی چینل کے اندر، یہ پروگرام کے اندر گفتگو کی ہے، اب پتہ نہیں غیظہ فاروقی کو انٹرویو دیا ہے، وہ اب پتہ نہیں نشر کرتی بھی ہیں یا پھر نہیں کرتی، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل فیض کا نام غلطی سے لے لیا تھا، اور جو موجودہ جو سربراہ ہیں اس ادارے کے جہاں پر پہلے جنرل فیض حمید تھے، وہ اس کے اندر موجود تھے۔ یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا الزام ہے، یہ خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ اس تمام تر صورتحال سے ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست کو یہ لوگ چلا رہے ہیں، حالانکہ ان کا کردار، خود جنرل باجوہ صاحب جب انہوں نے آخری تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، ہم بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن یہ ایک بڑی گواہی تھی، بہت خوفناک گواہی ہے۔ وہ بندہ گواہی دے رہا ہے جو آج سے 8 مہینے پہلے عمران خان مخالف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد جن کو حکومت ملی تھی، اور وہ بدترین مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہم نے نہیں، کسی اور نے لائی تھی، وہ فوج نے لائی تھی۔ یہ ایک بڑا الزام ہے، اور اس سے پاکستان کی سیاست کے اندر ابھی بھونچال ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور آج گواہی جو جی ڈی اے کے سربراہ ہیں پیر صبغت اللہ شاہ صاحب، انہوں نے، جو کہ پیر صاحب پگاڑا ان کو کہتے ہیں، انہوں نے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم کے اوپر آج سندھ میں اندر ایک بڑا احتجاج کیا ہے، اور بڑے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کوئی تحفہ لیا ہے، ان کی وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یا یہ توشہ خانہ سے تحفہ لینے والے واحد عمران خان ہیں؟ انہوں نے کہا ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان چور ہیں تو پھر ہم سب بھی چور ہیں، یہ انہوں نے کہا میں بھی چور ہوں، پھر ہم سب جو ہیں وہ چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی چور نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے وہی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے، پیپلز پارٹی نے اسی طریقے سے الیکشنز کرائے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کرائے، مسلم لیگ فنکشنل نے کہا اسی طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جیسے انہوں نے کرائے، لیکن صرف تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر شور مچا دیا گیا، اور ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں، جو لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن اب یہ پوچھے گا کہ منڈیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بڑی خوفناک بات کی کہ ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جو حکومت جو کھچڑی پکائی جا رہی ہے، یہ 6 سے 8 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چلنے والی۔ اور انہوں نے ایک اور خوفناک یہ بات کی کہ ملک میں مارشل لا یا پھر ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج ہماری ہے، اور ہم فوج سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ پاکستان کی حفاظت کرنے والی، فیڈریشن کی حفاظت کرنے والی فوج ہے، لیکن ان کو اور ججز کو اللہ ہدایت دے۔ یہ انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے، اور جو لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف بالکل فارغ ہو چکی ہے، وہ شاید ہوش کے ناخن میں ان کو لینے چاہیے، ان کو تھوڑا سا ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس وقت جو نتائج سامنے آئے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کے الگ الگ نشان تھے، لوگوں کو کنفیوز کیا گیا، ان کی جو پوٹینشیل امیدوار تھے جو وہ جیت سکتے تھے وہ ان سے دور کر لیے گئے، ان کو مطلب ان سے الگ سے پارٹی بنوا دی گئی، اور پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو منتخب کیا ہے اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا ہے جو بظاہر یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ حکومت بنانے والے ہیں، مطلب لوگوں نے ایک سوچ کو، ایک نظریے کو، ایک اپروچ کو ووٹ دیا ہے، کسی نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سوچ کو ووٹ دیا ہے اور نوٹ کو ووٹ نہیں دیا، اور یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ لوگوں نے نظریے کو پکڑا ہے، لوگوں نے جو مسلط کردہ لوگ ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور تو اور حیران کن تو صورتحال یہ ہے کہ
مسلم لیگ نون والے آج یہ فرما رہے تھے کہ ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے. بھی کس چیز کا وائٹ پیپر آپ جاری کریں گے؟ آپ کو 25 سے 75 80 سیٹوں تک پہنچا دیا گیا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے اور بھونچال قسم پاکستان کی سیاست کے اندر آیا ہوا ہے, اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر اس بھونچال میں مزید اضافہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا ری الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں یا پھر ان الیکشنز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ایکسیپٹ تو نہیں کیا جائے گا, ری الیکشنز بھی حل نہیں ہیں, لیکن جو آئینی اور قانونی فورمز ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے کہ اس قسم کی میسو قسم کی دھاندلی کی شکایات آ رہی ہیں. فارم 45 اور فارم 47 کے اوپر ایشوز ہیں, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی اپنا جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دے, اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے کر اس کی جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے, کیونکہ بڑی خوفناک قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے. اس سے پاکستان کی جمہوریت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, پاکستان کی معاشی سیاسی استحکام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان عوام پاکستان کو ہوگا. یہ تھا آج کا ویلاگ. کئی مختلف اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.